کل یونائٹڈ نیشنز میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی وینزویلا کے حوالے سے، جہاں پہ یو ایس ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشنز والڈ صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور امریکہ کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تقریر کو میں نے بڑی تفصیل سے سنا اور اس تقریر کا میں پوائنٹ بائی پوائنٹ انالیسس اور جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ نکولس مڈورو ایک نارکو ٹیررسٹ ہے، اور یہ کہ ہی ہیڈز کارٹل ڈے لاس سولس، کارٹل آف دا سن۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، اور مڈورو کیونکہ اس کارٹل کا ہیڈ ہے جو کہ ایک ڈرگ کارٹل ہے، تو اس لیے ہم نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ویسٹرن پریس نے خود رپورٹ کیا ہے کہ کارٹل ڈی لاس سولوس ایک تنظیم کے اعتبار سے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دیر از نو سچ تھنگ ایز کارٹل ڈی لاس سولس۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سی این این کی رپورٹ ہے نومبر 18 2025 کی، جہاں پہ سی این این میں لکھا ہے کوٹ از دا یو ایس ٹارگیٹنگ اے وینیزویلن کارٹل دیٹ مے ناٹ ٹیکنیکلی ایگزسٹ۔ یہ ٹیکنیکلی ان کو شامل کرنا ضروری وہ سمجھتے تھے، در حقیقت وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ سی این این پہ رپورٹ ہے۔ پھر اسی طرح امریکہ کے اپنے اخبار یو ایس ٹوڈے میں نومبر 26 کو رپورٹ ہے، وہ جہاں پہ لکھا ہے کوٹ ایکسپرٹس سے اٹ از ناٹ اے ریئل کارٹل، ایسا کوئی کارٹل ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے مزید آپ دیکھیں 29/8/2025 کو جو رپورٹ چھپی ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ان مارچ یعنی مارچ میں 2025 مارچ میں the latest US State Department report on global anti-drug operations made no mention of the cartel de los Soles or any connection between Maduro and narco trafficking۔ یعنی مارچ میں انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، امریکنوں نے خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے جس کے اندر نہ کارٹل ڈے لوس سولوس کا کوئی ذکر ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ ماڈورو جو ہے وہ نارکو ٹریفکنگ کر رہا ہے یا اس کارٹل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس میں ماڈورو کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیجڈلی 15 سالوں سے ماڈورو جو ہے وہ ایک ڈرگ ٹریفکنگ کارٹل کو ہیڈ کر رہا ہے، اور امریکن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مارچ کے اندر رپورٹ لکھی ہے، مارچ 2025 کے اندر رپورٹ لکھی ہے، اور اس میں نہ ماڈورو کا کوئی ذکر ہے اور نہ کارٹل ڈے لوس سولس کا کوئی ذکر ہے۔ سڈنلی مارچ کے بعد انہوں نے کہا کہ اوئے ہوئے اس کا نام بھی ڈال دو۔ یہ ممکن ہے کیا؟ آگے دیکھیں، مائک والٹس یہ کہتے ہیں کہ ماڈورو از کوٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل، یہ لفظ بڑے اہم ہے، ڈائریکٹلی رسپانسبل فار دا ڈیتھ آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف امیریکنز۔ یعنی ماڈورو نے لاکھوں امریکن کا قتل کیا ہے اور وہ ڈائریکٹلی اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں۔ قانون کے حساب سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ از ڈائریکٹلی رسپانسبل، اس کا مطلب ہے کچھ، یہ ایسی ایمٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس بندے نے آرڈر دیا ہو کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، یا پھر اس نے خود ان لوگوں کو جا کے قتل کیا ہو، یا پھر وہ اس کی کمانڈ رسپانسبلٹی ہو ان فورسز کے اوپر جنہوں نے جا کے لوگوں کو قتل کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے۔ اگر میری ماتحت ایک فوج ہے اور پھر وہ فوج میرے کمانڈ پر جا کے لوگوں کو قتل کر دیتی ہے، یا میں خود کسی کو گولی مار دیتا ہوں، تو پھر آئی ایم ڈائریکٹلی رسپانسبل فار اٹ۔ تو بات یہ ہے کہ ماڈورو ہیز نو اتھارٹی اوور یو ایس ٹیریٹری، نہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں امریکہ میں۔ اس کے پاس یو ایس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پر کوئی کنٹرول نہیں، اس کے پاس یو ایس پولیسنگ پر کوئی کنٹرول نہیں، اس کے پاس یو ایس بارڈرز پر کوئی کنٹرول نہیں، اس کے پاس یو ایس ڈرگ انفورسمنٹ کی جو ادارے ہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور مزید اس کا سو کالڈ کارٹل ڈے لوس سولوس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور مزید یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی رپورٹ مارچ کے اندر یہ مینشن ہی نہیں کرتی کہ ماڈورو کا کہ ڈرگ سمگلنگ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ماڈورو از کوٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل فار دا ڈیتھس آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف امیریکنز؟ اٹس اے نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ، ٹوٹلی ربش اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایسی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ایک ایمبیسڈر کرے، حیرانگی ہوتی ہے بندے کو سن کے۔ پھر مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اب یو ایس کورٹ میں ٹرائی کرنے لگے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک یو ایس کورٹ کیسے ایک دوسری کنٹری کے سٹیزن، اور وہ بھی ایک ہیڈ آف اندر کنٹری، پریزیڈنٹ آف اندر کنٹری کو ٹرائی کر سکتا ہے؟ اس کی جورسڈکشن کیسے یہ ہے کہ وہ کسی اور سٹیزن کو ٹرائی کرے؟ یہ تو ایسی بات ہے
کہ مجھے کوئی انڈیا میں بندہ اچھا نہیں لگتا, میں جا کے اس کو کڈنیپ کر کے پاکستان کے کورٹ میں ٹرائی کرنا شروع کر دوں کہ تم نے پاکستان کا قانون توڑا ہے. بھائی وہ تو پاکستان کے قانون کے ماتحت ہی نہیں, وہ تو انڈیا کے قانون کے ماتحت ہے. اس کو انڈیا کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے, پاکستان کے اندر کیسے ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے ابسرڈ آئیڈیا. تو اسی طرح سے یہ مجھے آئیڈیا بڑا ہی ابسرڈ لگا ہے کہ جناب علی آپ ایک دوسرے کنٹری کے صدر کو امریکن کورٹ کے اندر ٹرائی کر رہے ہیں, کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ امریکن کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے وینیزویلا کے اوپر. مزید میں یہ کہوں گا, اگر تو معاملہ صرف ڈرگز کا تھا تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ پھر یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یو ایس ول ناؤ رن وینیزویلا؟ انہوں نے صاف صاف کہا, ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے کہا وی ول رن وینیزویلا اور ہم اس کو بڑا اچھا چلائیں گے اور یہ کریں گے. بھائی اگر معاملہ تو صرف ایک کارٹل کا تھا اور وہ بندہ جو ہے ماڈورو اس کارٹل کو ہیڈ کر رہا تھا, تو آپ نے بندہ اٹھا لیا. اب آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ جو ہے وینیزویلا کو رن کریں اور آپ جو ہے وینیزویلا کو ٹیک اوور کریں؟ اس میں کیا تک بنتا ہے؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا. پھر اگلا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ ماڈورو نے تو الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا. یہ تو مجھے مزاح کا خیز قسم کا الزام لگا ہے. اگر یہی آپ کا اعتراض تھا کہ ماڈورو نے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا ہے, تو پھر ان کنٹریز کا کیا ہوگا جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہی نہیں؟ مثال طور پہ سعودی عربیہ کا کیا ہوگا, قطر کا کیا ہوگا, یو اے ای کا کیا ہوگا؟ وہاں تو مینیپولیٹ کرنا دور کی بات, الیکشنز ہوتے ہی نہیں, مگر وہ تو آپ کے بڑے قریب ایلائز ہیں. اور پھر ہمارا کیا ہوگا ناچیز پاکستان کا, جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو ایک پارٹی ہی نہیں ماننے سے انکار کر دیا, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ نہیں یہ پارٹی جو ہے پارٹی ہی نہیں ہے, یا یہ پارٹی جو ہے کسی اور نام سے الیکشن میں حصہ لے, اپنے نام سے حصہ ہی نہیں لے سکتی. تو پھر یہ تو بہت بڑی مینیپولیشن ہوئی. اس کا مطلب ہے کیا یہاں کے لوگوں کو بھی اٹھا لیا جائے؟ آپ ذرا سوچیں. اور پھر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر الیکشنز امریکہ نے خود مینیپولیٹ کروائے. مثال کے طور پہ اٹلی, گریس اور فرانس کے اندر بہت بے تحاشا ایویڈنس موجود ہے, جو کہ اب ڈی کلاسیفائی بھی ہو چکی ہے, کہ امریکہ نے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا ورلڈ وار 2 کے بعد. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اٹلی کے اندر کمیونسٹ جو اقتدار میں نہ آئیں, گریس کے اندر کمیونسٹ اقتدار میں نہ آئیں, فرانس کے اندر کمیونسٹ اقتدار میں نہ آئیں, کیونکہ ان کا بہت زیادہ پاپولر سپورٹ تھا کمیونسٹوں کا ان کنٹریز کے اندر. تو انہوں نے الیکشنز مینیپولیٹ کیے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی حکومتیں رہی ہیں جہاں پہ الیکٹڈ طریقے سے لیفٹسٹ آئے ہیں تو ان حکومتوں کو ہی گرا دیا گیا. مثال کے طور پہ چلی کے اندر سیلوادور الیندے کی گورنمنٹ تھی, آپ نے 9/11/1973 میں اس کی گورنمنٹ ہی گرا دی. برازیل کے اندر لیفٹسٹ گورنمنٹ آئی, وہاں پہ آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا. گواٹمالا کے اندر لیفٹسٹ گورنمنٹ, پریزیڈنٹ آئے آربینز, وہاں پہ آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کی. نکراگوا کے اندر آپ نے سول وار شروع کروائی, اور بار بار آپ وہاں پہ سینڈینیستاز کے الیکشنز کے خلاف مینیپولیشن کرتے ہیں. ویل نون باتیں. اور پھر جو آپ نے تھیوکریٹک موومنٹس کو سپورٹ کیا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ جس طرح سے آپ نے مجاہدین اور پھر اس کے بعد یونیکال کے ذریعے طالبان کو سپورٹ کیا افغانستان کے اندر, تو وہ تو الیکشنز میں مانتے ہی نہیں ہیں. مینیپولیشن تو بڑی دور کی بات, وہ تو سیکولرزم میں بھی نہیں مانتے, وہ تو تھیوکریسی میں مانتے ہیں. سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, کوئی الیکشنز نہیں ہوتے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بادشاہت میں بلیو کرتے ہیں. تو آپ نے پورے لیٹن امریکہ کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کی, آپ نے ایجپٹ کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کی ہیں, آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر کئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ سپورٹ کی ہیں. یار آپ نے تو پاکستان کے اندر جتنی ملٹری ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں آپ نے سپورٹ کی ہیں, تو پھر اس ساری چیز کا کیا ہوگا؟ اور آپ نے تو وہ بھی حکومت سپورٹ کی تھی جو کہ ساؤتھ افریقہ کی ریسسٹ گورنمنٹ تھی, اپارتھائڈ گورنمنٹ تھی. آپ تو بیسکلی ساؤتھ افریقہ کی میجر ایلائی رہے, جب پوری دنیا اس کو بائیکاٹ کر رہی تھی تو آپ ریسسٹ ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کر رہے تھے. نیلسن مینڈیلا کو اس وقت آپ ٹیررسٹ کہتے تھے. تو پھر آپ ذرا اپنے گریبان میں کے اندر بھی جھانکیں نا. اور پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ وینیزویلا کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر آپ جورسڈکشن نہیں رکھتے اس پہ کہ آپ اپنا اوپینین دینے کے بعد پھر یہ کہیں کہ کیونکہ فلاں جگہ پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا تو ہم جو ہے اس کنٹری کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ کون سا انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو کڈنیپ کر لے اگر ان کے اوپینین کے اندر وہاں پہ الیکشنز کی مینیپولیشن ہوئی ہے؟ یہ تو کوئی قانونی ضابطہ ہے ہی نہیں. دیر از نو سچ لا دیٹ ایگزسٹس. تو اگر تو ایشو یہ ہے کہ مڈورو نے مینیپولیٹ کیا الیکشن کو, تو دوبارہ میرا آپ سے یہ سوال ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ وینیزویلا کو چلائے گا؟ جس بندے نے مینیپولیٹ کیا تھا الیکشن وہ تو آپ نے پکڑ لیا. اگر اس کو آپ نے پکڑ لیا تو اب آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ وینیزویلا کو ٹیک اوور کریں؟
یہ سوچنے والی بات ہے. پھر اسی طرح والٹ صاحب فرماتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب نے مڈورو کو بڑے چانسز دیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ گیو ڈپلومسی اے چانس. کوٹ, ہی آفرڈ مڈورو ملٹیپل آف ریمپس. ہی ٹرائی ٹو ڈی ایسکیلیٹ. مڈورو ریفیوز ٹو ٹیک دم. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مڈورو نے انکار کیا, ٹرمپ نے اس کو بڑے موقع دیے, مڈورو نے انکار کیا. دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ مڈورو نے کیا انکار کیا. مڈورو نے انکار یہ کیا بیسکلی کہ اس نے یہ کہا کہ میں چین سے, روس سے, ایران سے اپنے تعلقات نہیں توڑوں گا, اور جو وینیزویلا کے وسائل ہیں, خاص طور پہ نیچرل ریسورسز, آئل اور ریئر منرلز کے, وہ میں امریکن کمپنیز کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا. اسی لیے آپ نے اس کی گورنمنٹ گرائی. باقی ڈرگز وغیرہ کے معاملے پہ بالکل وہ تو بار بار کہہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی تمام معاملات پہ شاید وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا, مگر ان کی معاملات پہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بولیواریئن ریولوشن کو ہیڈ کر رہا تھا. اور بولیواریئن ریولوشن وینیزویلا کے اندر جو آج سے 20 سال پہلے شروع ہوا, جس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے 1980s کے اندر, یعنی امریکہ اور IMF نے 1980s کے اندر جو نیو لبرل اکنامک پالیسیز متعارف کروائی تھی, اس کے نتیجے میں اتنی تیزی سے غربت وہاں پہ پھیلی کہ اس کے خلاف ایک ایکسپلوژن ہوئی پاپولر سینٹیمنٹ کی, جس کے نتیجے میں ہوگو شاویز جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا. اور اس کا وعدہ ہی یہ تھا, اور اس بولیواریئن ریولوشن کا وعدہ ہی یہ تھا کہ ہم وینیزویلا کی آئل ویلتھ کو استعمال کریں گے عوام کی خدمت کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. کیونکہ وینیزویلا کے اندر چھوٹی سی ایلیٹ تھی اس سے پہلے, جو کہ اس آئل ویلتھ کو مینیپولیٹ کرتی تھی, اپنے لیے استعمال کرتی تھی. وہ پرو امریکن ایلیٹ تھی, اور وہ سارے وینیزویلا کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتی تھی اس مقصد کے لیے کہ ان کو اس میں سے فائدہ ہو. اس کے خلاف وہ پورا ریولوشن تھا, اور اس ریولوشن کو آپ نے توڑنے کے لیے وینیزویلا کے اوپر 930 سینکشنز لگائے. اور جب سینکشنز کے نتیجے میں انفلیشن جو ہے وہ اتنی تیز ہوئی کہ لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا, وینیزویلا کے اندر اکنامک سٹارویشن پیدا ہو گئی, تو وینیزویلا کی پھر مجبوری بنی کہ وہ چائنا سے ڈیل کرے, رشیا سے ڈیل کرے, ایران سے ڈیل کرے, کیونکہ آپ نے تو سینکشنز لگا دیے تھے. اور جو کنٹری آپ کے ساتھ ڈیل کرتی تھی وہ پھر وینیزویلا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی, تو رہ گئی تھیں یہ 3 کنٹریز جو ڈیل کرنے کے لیے تیار تھیں. تو وینیزویلا نے کیوبا سے بھی دوستی کی, ایران سے بھی دوستی کی, چین سے بھی دوستی کی, رشیا سے بھی دوستی کی. پھر آپ نے ان پہ الزام لگا دیا کہ جی ان سے دوستی آپ نے کیوں کی, بھی آپ نے ان کو مجبور کیا. اور وہ کیا کرتے, آپ نے ان کو اکنامکلی سٹارو کرنے کی کوشش کی. اور جب وینیزویلا کی دوستی ہوئی چین سے, تو وینیزویلا کی اکانومی بہتر پرفارم کرنا شروع ہو گئی. انفیکٹ لاسٹ ایئر وینیزویلا 6% پہ گرو کر رہا تھا. آپ نے خوب پروپیگنڈا کیا دنیا کے اندر کہ جناب سوشلزم بالکل کامیاب فلاپ ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیں وینیزویلا کے اندر تو اتنی انفلیشن ہے, وینیزویلا کے لوگ بھاگ رہے ہیں, وینیزویلا کے اندر غربت ناچ رہی ہے. مگر وینیزویلا کے لوگ تو بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ جس کنٹری پہ آپ 930 سینکشنز لگائیں گے اس کنٹری کے اندر تو انفلیشن ہوگی نا. پھر تو یہ انفلیشن جو ہے وہ وینیزویلا کے سوشلزم کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی تھی, یہ آپ کے سینکشنز کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اور وینیزویلا نے جو اتحاد قائم کیا چین کے ساتھ, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, کیوبا کے ساتھ, وہ اسی لیے قائم کیا کیونکہ آپ اس کو جو ہے اکنامکلی اسٹرینگل کر رہے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ مڈورو نے اس اکنامک اسٹرینگولیشن کا مقابلہ کامیابی سے کیا. اور کیونکہ لاسٹ ایئر وینیزویلا کی اکانومی 6% سے گرو کر رہی تھی, اور وہ اپنے اکنامک مسائل سے آپ کے سینکشنز کے باوجود وہ ان اکنامک سینکشنز کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ انہوں نے چین سے دوستی کر لی تھی. اس لیے پھر آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ اس کو چکوا لیں, کیونکہ آپ کے سینکشنز کامیاب نہیں ہوئے, آپ کے ٹیرفز کامیاب نہیں ہوئے. جو اکنامک جنگ آپ نے وینیزویلا پہ کی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور مڈورو نے انکار کیا کہ وہ آئل آپ کو بیچے. وہ جو کور پرنسپل سے بولیواریئن ریولوشن کے, اس پہ وہ سیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, اور اس نے اپنے انقلاب کو کسی نہ کسی حوالے سے بچا لیا آپ کی اکنامک پالیسی اور آپ کی اکنامک اسٹرینگل ہولڈ سے. تو اس نے بچا لیا, اسی لیے آپ جو ہے اس کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنا چاہتے تھے. یہ وہ ریالٹیز ہیں جو پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ تو کبھی نہیں سمجھیں گے, مگر پبلک سمجھ سکتی ہے. آخر میں پوچھوں گا میں یہ کہ اصل ایشو کیا تھا. کیا اصل ایشو یہ تھا کہ مڈورو آپ کے ساتھ ڈرگز پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیا اصل ایشو یہ تھا کہ مڈورو جو ہے وہ آپ کے ساتھ الیکشنز مینیپولیٹ کر رہا تھا, اور آپ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں؟ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز کریں گے ہی نہیں, ہم وینیزویلا کو ٹیک اوور کریں گے, مگر ابھی الیکشنز ہم کروانا ہی نہیں چاہتے. کیا یہ مسئلہ تھا کہ ڈرگز مسئلہ تھا, الیکشنز مسئلہ تھا, ڈیموکریسی مسئلہ تھا؟ نہیں. مسئلہ جو اصل ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, اور وہ آپ نے خود بھی بول دیا ہے, تھینک یو سو مچ,
مائک والٹس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنی تقریر میں کہا ہے, اور میں ان کی تقریر سے ڈائریکٹلی کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کوٹ, "You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders and not benefiting the people of Venezuela and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela." Unquote. بڑی کلیئر بات ہے کہ آپ نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ جی وینیزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے انرجی ریزروز ہیں, اور ہم جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ اتنے بڑے بڑے انرجی ریزروز ان لوگوں کے کنٹرول میں ہوں جو کہ امریکہ کے ایڈورسریز ہیں, امریکہ کے مخالفین ہیں, اور انہی کو وہ آپ پھر آگے مزید گالیاں نکالتے ہیں کہ وہ ایلیجٹمیٹ لیڈرز بھی ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بینیفٹ نہیں کرتے, وہ اولیگارکس ہیں وغیرہ وغیرہ. حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو اولیگارکس کے خلاف ابھرے تھے. اولیگارکس تو وہ تھے جن کو آپ نے سپورٹ کیا تھا, اور آج سے نہیں سپورٹ کیا تھا, 1930 سے لے کے 1990 تک بیسکلی, بلکہ اس سے بھی آگے لیٹ 90s تک ایسینشلی وینیزویلا کے اندر جو آئل اولیگارکی تھی وہ تو پرو امریکن تھی, وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. جی بالکل اسی طرح جس طرح مڈل ایسٹ کے اندر جو آئل اولیگارکیز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سعودی عربیہ کو دیکھ لیں آپ, یو اے ای, قطر وغیرہ, یہ سب کو دیکھ لیں, بحرین وغیرہ کو دیکھ لیں, وہاں کی آئل رچ شیخ اولیگارکیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی. یہی آپ نے وینیزویلا کے اندر بھی کیا تھا. اسی کے در حقیقت خلاف بولیوارین ریولوشن تھا. تو یہ تو معاملہ ہوا جناب عالی مائک والٹس کی تقریر کے حوالے سے. اب ایک اور معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیں سامراج جو ہے وہ کبھی بھی اپنا ہولڈ, کوئی بھی ایمپائر اپنا ہولڈ صرف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مینٹین کرتا کہ وہ ڈنڈا چلائے, بلکہ اس کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کسی طرح سے اپوزیشن کو ڈیوائیڈڈ رکھے اور کنفیوز رکھے. ایک طرف تو وہ فلیگرنٹلی انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر رہا ہے, مگر دوسری طرف جو بھی اس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی ہے اس کو اس نے ڈس آرٹیکولیٹ کرنا ہے, اس کو اس نے ڈیوائیڈ رکھنا ہے, اس کو توڑ کے رکھنا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیشہ الٹرا لیفٹ ریٹرک جو ہے نا وہ امپیریلزم کی ہمیشہ مدد کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو رومر مانگرنگ ہو رہی ہے الٹرا لیفٹ کے اندر, ایون لیفٹ کے اندر, الٹرا لیفٹ سائڈ سے, وہ کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وینیزویلا کے حوالے سے جو ڈائیلاگ اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ بہت کچھ پالیٹکس کے بارے میں ریویل کرتی ہیں. آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس آپریشن سے پہلے جب امریکہ نے وینیزویلا کے خلاف 930 سے زیادہ سینکشنز لگائے ہوئے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وارشپس کھڑی کیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ موٹر بوٹس پہ حملے کرنے شروع کر دیے, پھر انہوں نے وینیزویلا کے آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا, ان کے آئل کو بھی ضبط کر لیا, اور اب انہوں نے مادورو کو ٹیک اوور کر لیا. تو ایک سیکشن تھا لیفٹ کا جو کہتا کہ ہم بڑے سچے لیفٹسٹ ہیں, مگر تھرو آؤٹ وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنی پبلیکیشنز کے اندر کہ مادورو ایک بہت خوفناک قسم کا ڈکٹیٹر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے کون کون یہ بات کہہ رہے تھے. یعنی وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ مادورو ایک بڑا خطرناک قسم کا ڈکٹیٹر ہے, تو در حقیقت وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ اگر اس کو اٹھا لیا جائے, پکڑ لیا جائے, تو یہ بہت اچھا ہی ہوگا. اب جب کہ وہ ایکشن ہو گیا تو کہہ رہے نہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے. مگر حقیقت یہ کہ لیڈنگ اپ ٹو دس ایکشن, جب امریکہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور کھلے عام کر رہا تھا, سب پڑھ رہے تھے, اخباروں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ امریکہ روزانہ وینیزویلا کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا تھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی, ویسٹرن میڈیا کے اندر سارا ایک پورا کیمپین چل رہا تھا. پھر ان کو اکنامکلی بلاکیڈ کیا ہوا تھا, ان پہ سینکشنز لگائے ہوئے تھے, پھر ان کی اپنی فوجیں بھیجی ہوئی تھیں انہوں نے وہاں پہ, پھر موٹر بوٹس پہ اٹیک کیا, پھر ان کی آئل ویلتھ کو ضبط کیا, اور فائنلی اس کے بندے کو اٹھا لیا, مین پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا جو بولیوارین ریولوشن کو ہیڈ کر رہا تھا. تو ایک سیکشن تھا لیفٹ کا جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ کے اندر اس قسم کے ایکشنز کو فرینکلی جسٹیفائی کر رہا تھا. کس طرح سے؟ ڈائریکٹلی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی امریکہ آئے اور مادورو کو اٹھا لے, مگر انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سرکار مادورو جو ہے وہ تو بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے, بڑا خوفناک ڈکٹیٹر ہے, رول آف لاء کو وائلیٹ کر رہا ہے, ڈیموکریٹک نارمز کو وائلیٹ کر رہا ہے, وینیزویلا کے لوگ اس سے بڑا تنگ ہیں, وینیزویلا کے لوگ اس کو ووٹ نہیں دے رہے, وینیزویلا کے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اس الٹرا لیفٹ نے جسٹیفائی کیا کہ بھئی مادورو کی امیج کو خراب کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس قسم کا کوئی, یہ کہا نہیں انہوں نے, مگر انہوں نے لوگوں کے ذہن کے اندر تاثر یہ دیا کہ اگر اس قسم کا کوئی ایکشن ہو تو یہ اچھا ہی ہوگا.
پھر دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ پورا آپریشن آپ نے دیکھا ہے اس وجہ سے کیا گیا، یہ صاف صاف مائک والٹس نے یہ بات کی کہ جی کیونکہ وینیزویلا کے پاس اتنے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، اور کیونکہ وینیزویلا رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ اور کیوبا کے ساتھ الائڈ تھا، تو یو ایس نے بالکل صاف صاف یہ کہا کہ وی ول ناٹ الاؤ quote the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات یو ایس ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ نیشنز مائک والٹس نے یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل کے پلیٹ فارم پہ کہی ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ جی وینیزویلا کے پاس سب سے بڑے انرجی ریزروز ہیں دنیا کے اندر، اور وہ امریکہ کے مخالفین کے پاس، ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ کے مخالفین کے ساتھ الائے ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ مخالفین کون ہیں، آپ جانتے ہیں وہ مخالفین چین ہے، ان مخالفین میں شامل ہے رشیا، اس میں شامل ہے ایران، اس میں شامل ہے کیوبا. یہ نام انہوں نے خود لیے ہیں، میں نہیں لے رہا ہوں، میں اپنے سے نہیں بنا رہا ہوں، امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ وہ ملک تھے جن کے ساتھ وینیزویلا کا الائنس تھا، اور یہ امریکہ کے مخالفین ہیں، اور اس لیے ہم وینیزویلا کے اتنے بڑے آئل ریزروز جو ہیں نہیں ہم چاہتے کہ ان مخالفین کے ساتھ جڑے رہیں. تو اب کچھ لیفٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چین نے کیوں نہیں وینیزویلا کو ڈیفینڈ کیا، چین نے کیوں نہیں فوج بھیجی مادورو کو بچانے کے لیے، چین نے کیوں نہیں جو ہے اپنے ہوائی جہاز بھیجے یا اپنی نیوی بھیجی. دوستوں غور طلب بات یہ ہے کہ جب یو ایس ایس آر نے یہ ایکشن کیا تھا، یعنی کہ ہنگری میں 1956 میں ایک فیشسٹ اپرائزنگ، ایک پرو ناٹسی اپرائزنگ ہوئی وہاں پہ لیفٹ کی گورنمنٹ کے خلاف، تو یس یو ایس ایس آر نے ہنگری کے اندر اپنے ٹروپس بھیجے، وہیں پہ اسٹیشن تھے انفیکٹ، اور انہوں نے وہاں پہ اس لیے اسٹیشن تھے کیونکہ ورلڈ وار II میں ہنگری کو سوویت ٹروپس نے ہی آزاد کیا تھا، تو انہوں نے اس ناٹسی اپرائزنگ کو جو ہے دبایا. مگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے الٹرا لیفٹسٹ نے یہ کہا کہ جناب عالی یو ایس ایس آر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہنگری کے اندر جا کے تو وہاں کی پہ جو حکومت کے اندر ہو رہا ہے اس میں مینیپولیٹ کریں، اگرچہ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ ناٹسیز تھے یا نہیں تھے، یہ ایریلیونٹ بات ہے. یو ایس ایس آر نے کیوں ہنگری کے اندر ٹروپس بھیج کے ہنگری کی سوشلسٹ گورنمنٹ کو بچانے کے نام پر وہاں پہ انٹرنل مداخلت کیوں کی؟ یہی آرگیومنٹ آپ دیکھیں چیکوسلوواکیہ کے حوالے سے بھی دی جاتی. 1968 کے اندر الیگزینڈر ڈوبچیک نے جب پراگ اسپرنگز کا سارا سلسلہ شروع کیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے چیکوسلوواکیہ اب یو ایس ایس آر کے انفلوئنس سے نکل کے ویسٹ کے انفلوئنس میں چلا جائے گا، تو یس یو ایس ایس آر نے اپنے ٹروپس کو استعمال کیا، بریژنیو نے، اور الیگزینڈر ڈوبچیک کو وہ لے کر آئے، بلایا انہوں نے اس کو زبردستی ماسکو لے کر گئے، اور ماسکو میں وہاں پہ ان کا ڈائلاگ ڈسکشن ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پراگ اسپرنگز آپ نے روکنا ہے اور اس کو آگے نہیں لے کے جانے دینے ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس طرح سے چیکوسلوواکیہ جو ہے وہ تو وارسا پیکٹ کا حصہ بن جائے گا، جس طرح سے پہلے مارشل ٹیٹو اور بیسکلی یوگوسلاویا نے کیا ہے، تو آپ وہی کر رہے ہیں جو یوگوسلاویا پہلے کر چکا ہے، تو ہم یہ بالکل نہیں ٹالریٹ کریں گے. تو الیگزینڈر ڈوبچیک نے کہا ٹھیک ہے وی ول ریورس دا پروسیس. وہ واپس آیا اور پھر چیکوسلوواکیہ کو اس نے ہیڈ کیا اور اس نے پراگ اسپرنگز کو ریورس کیا. مگر اس پر بہت شدید تنقید ہوئی سوویت یونین پر، ماؤسٹوں نے بھی تنقید کی، ٹروٹسکیسٹوں نے تو کرنی تھی، ٹروٹسکیسٹ تو ہنگری پر بھی تنقید کر رہے تھے، چیکوسلوواکیہ پر بھی کی، نیو لیفٹ کے لوگوں نے بھی تنقید کی، فرینکفرٹ اسکول نے بھی تنقید کی، دنیا جان کا جو سو کالڈ نیو لیفٹ تھا اور اینٹی سوویٹ لیفٹ تھا انہوں نے بڑی تنقید کی. انہوں نے کہا دیکھیں دس از ایویڈنس آف سوویٹ امپیریلزم. چین نے یہ کہا، چائنا نے کہا کہ یہ سوویٹ امپیریلزم ہے، ہم تو اب سوویت یونین کو ایک سوشلسٹ کنٹری نہیں مانتے. چیکوسلوواکیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو چائنا کہ سوویت یونین ایک سامراجی ملک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1979 کے اندر جب 78 کے اندر افغانستان کے اندر ریولوشن ہوا، وہ کیسے ہوا اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں، مگر 79 کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی افغانستان کے اندر کہ افغانستان کی جو ریولوشنری پارٹی تھی PDPA، یا آپ کہہ لیں کہ جو مارکسسٹ پارٹی تھی جو اقتدار میں آ گئی، ایک ملٹری کو کے ذریعے آئی، میں مانتا ہوں پاپولر ریولوشن نہیں تھا، ایک ملٹری کو تھا، ایک ملٹری کو کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئی. تو وہاں پہ اس کے لیڈر تھے نور محمد ترقی. تو نور محمد ترقی کو ان کے سیکنڈ ان کمانڈ حفیظ اللہ امین نے قتل کر دیا. جی ہاں، ہی کلڈ ہم. اور جب قتل کر دیا تو یہ ساری رپورٹ بریژنیو کے پاس پہنچی،
اور انفیکٹ نور محمد ترکی اس وقت تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی فوجیں افغانستان بھیجیں اور ہماری مدد کریں. CIA مجاہدین بھیج رہی ہے, ISI مجاہدین بھیج رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا ہماری مدد کریں, آپ اپنے ٹروپس بھیجیں. اور بار بار بریژنیو نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ہم بالکل اپنے ٹروپس افغانستان نہیں بھیجیں گے, کیونکہ اگر ہم نے افغانستان اپنے ٹروپس بھیج دیے تو لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ روس جو ہے وہ سامراجی ہو گیا, افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا, یہ تو بہت غلط ڈیسیجن ہوگا, ہم بالکل یہ نہیں کریں گے. پھر کیا ہوا کہ جب حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کو قتل کر دیا تو دنیا سے سوویت یونین کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ لو جی آپ تو اپنے بندے کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح آج چین پر تانے لگائے جا رہے ہیں کہ لو جی آپ تو اپنے بندے کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے. جب تانے لگے تو بریژنیو نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اس نے کہا کہ اس نے حفیظ اللہ امین جو ہے وہ CIA کا ایجنٹ بن گیا اور اس نے نور محمد ترکی ریولوشنری لیڈر کو قتل کر دیا ہے, اور افغانستان کا ریولوشن جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے. CIA مجاہدین بھیج رہی ہیں, تو ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو اور ریولوشنری لیفٹسٹ گورنمنٹ کو, اپنے الائز کو بچانے کے لیے اپنے ٹروپس بھیج رہے ہیں. انہوں نے ٹروپس بھیجے, انہوں نے حفیظ اللہ امین کے خلاف ٹروپس بھیجے, حفیظ اللہ امین کو قتل کیا اور افغانستان کے اندر بابرک کرمال کی حکومت کو پھر وہاں پہ لاگو کیا. اور جب یہ سب کچھ کیا تو دنیا کے اندر ایک اتنی بڑی لہر ابھری, خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے اندر سوویت یونین کے خلاف, کہ 100 سے زیادہ ملکوں نے سوویت یونین کو کنڈیم کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر, اور یہ کہا کہ جناب عالی جو سوویت یونین نے کیا ہے وہ ایک سامراجی قدم ہے اور ہم اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اور کنڈیم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کو نہیں بھیجنے چاہیے تھے ٹروپس افغانستان کے اندر, مگر بہرحال انہوں نے بھیجے. رزلٹ کیا ہوا وہ سب نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا. آج وہی تانا چائنا کو دیا جا رہا ہے کہ چین کیوں نہیں اپنے ٹروپس بھیج رہے جی وینیزویلا. اب فرض کریں کہ چائنا اپنے پیرا ٹروپرز لینڈ کر دیں وینیزویلا میں, یو نو واٹ دا ریزلٹ آف دیٹ ول بی. رزلٹ ول بی کہ پورے لیٹن امریکہ کی کنٹریز یہ کہیں گی کہ چائنا جو ہے وہ لیٹن امریکہ کے اندر امپیریلزم کر رہا ہے, اور دو امپیریلسٹ کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں, اور ہم تو چین کے امپیریلزم کے بھی خلاف ہیں, انہوں نے وینیزویلا کو ٹیک اوور کر لیا ہے, وہ کیوں یہاں پہ مداخلت کر رہے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی دنیا چین کو پھر کنڈیم کرنا شروع, جس طرح سے دنیا نے پہلے روس کو کنڈیم کیا, چیکوسلوواکیا پر بھی, ہنگری پر کم کیا, چیکوسلوواکیا پر اور کیا, افغانستان پر تو بہت زیادہ کیا. تو اسی طرح پوری دنیا جو ہے, اور وہی لیفٹسٹ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کیوں نہیں مڈورو کو بچا رہا, وہی آپ دیکھیں لیفٹسٹ پھر بعد میں یہ کہیں گے کہ چین دیکھیں سامراجی ہو گیا. دیکھیں انہوں نے اپنے ٹروپس وینیزویلا بھیجے, وہ تو وینیزویلا کو پر حملہ کر رہے ہیں, وہ تو وینیزویلا کو ٹیک اوور کر رہے ہیں, وہ تو ایکسکیوز بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ مقصد تھا کہ وہ وینیزویلا کو ٹیک اوور کر لیں. انہوں نے بہانہ تلاش کر لیا ہے کہ امریکہ نے مڈورو کو اٹھایا ہے, تو اس لیے انہوں نے اٹس این ابسرڈ آرگیومنٹ. چین اول تو یہ کیپیسٹی ہی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ٹروپس جو ہے اٹلانٹک میں بھیجے, بیکاز وینیزویلا پیسیفک میں نہیں ہے دوستوں, اٹلانٹک کی سائڈ پہ ہے, کہ وہ اٹلانٹک میں اپنے ٹروپس بھیجے اور وہاں جا کے امریکن ٹروپس کا مقابلہ کرے. وینیزویلا میں جا کے چائنا جو ہے امریکہ سے لڑے. آئی مین اٹس سچ اے ابسرڈ لیول آف ایڈونچرزم کہ جس کی حد صاحب کوئی نہیں. اور یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی, میرا خیال ہے کوئی جنگ نہیں لڑی ہوگی, یا کبھی کسی جنگ کے بارے میں شاید پڑھا بھی نہ ہو کہ بھئی ہاؤ از دس لاجسٹکلی پاسبل, مگر بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ اپنے ٹروپس بھیجے وہاں پہ. یہ ابسرڈ, وہ بھیجے گا تو وہ کنڈیم ہوگا, دنیا کے اندر اس کو کنڈیم کیا جائے گا. اور تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار یہ وینیزویلا کی حکومت اس وقت جو اب حکومت ہے اسی نے مڈورو کو مروایا ہے. ہاں جی, یہ بھی اب پروپیگنڈا چل رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینیزویلا کی گورنمنٹ جو ہے اس کے جو اس وقت ہیڈ ہیں, یعنی کہ بیسکلی ڈارسی روڈریگز, اور جو بولیواریئن ملٹری ہے, وینیزویلا کی ملٹری ہے, انہوں نے ہی اپنے بندے کو مروایا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سراسر بیسکلی کنفیوژن پھیلانے کی ایک سازش محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اگر تو ڈارسی روڈریگز اس میں انوالوڈ ہوتی تو پھر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی تو ہم اس کو بھی چکوا لیں گے. یہ صاف صاف انہوں نے تڑی لگائی ہے. اور ڈارسی روڈریگز کی جو تقریر ہے آپ اس کو سنیں, اب تو ساری ٹرانسلیٹڈ تقریر موجود ہے انٹرنیٹ پر. اس نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ جناب عالی ہمارے پریزیڈنٹ کو اٹھایا گیا, ہم اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیں, بولیواریئن ریولوشن کے ساتھ ہیں, ہم بولیواریئن ریولوشن کو ڈیفینڈ کریں گے.
جو وینیزویلا کے ملٹری کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی صاف کہا دے ور شوٹنگ ایٹ دی امریکن ڈرونس, دے ور شوٹنگ ایٹ دی امریکن ہیلی کاپٹرس. اگر وہ امریکہ کے ساتھ ملوث ہوتے اس پوری چیز میں تو وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ اگر وہ ملوث ہوتے تو ہمیں کیا نظر آتا؟ ہمیں یہ نظر آتا کہ امریکہ کو پھر اپنی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. بالکل اسی طرح جس طرح چلے کے اندر جب انہوں نے کو کروایا تھا تو امریکہ نے اپنی فوج نہیں بھیجی تھی. امریکہ کو فوج بھیجنے کی ضرورت اسی لیے پڑی کیونکہ بولیوارین ریولوشن کی جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے. تو ایمی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کریں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سی آئی اے نے ایک آدھ کوئی مول گھسایا ہو تاکہ موڈورو کی جو موومنٹس ہیں, اس کے جو گھر ہے, اس کے جو سیف ہاؤس ہے, اس کو سمجھا جا سکے. مگر یہ کہنا کہ حکومت نے یہ کیا ہے یا کسی اعلیٰ عہدے پہ بندے نے کیا ہے, دس از جسٹ, اس کا پرپس اصل میں یہی ہے کہ کنفیوژن پھیلائی جائے, مس انفارمیشن پھیلائی جائے تاکہ کنفیوژن پھیلے. دیکھیں جو بھی ایمپائر ہے, چاہے وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہو, فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی ہو, ہمیشہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے ہی جیتتے ہیں. وہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے اس پورے پروسیس کے نتیجے میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ لیفٹسٹ پارٹیز جو مسلسل یہ کہہ رہی تھیں کہ بولیوارین ریولوشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی بات سچی ثابت ہوئی, ان کی بات درست ثابت ہوئی. آپ کو پتہ ہے میں نے کنسسٹنٹلی بولیوارین ریولوشن کی ڈیفینس کی بات کی ہے. میں بھی 21 سینچری سوشلزم کے حوالے سے تنقید کرتا ہوں. میں بھی سمجھتا ہوں جو 21 سینچری سوشلزم کا فریم ورک ہے وہ اسینشلی وہ بیسکلی ایک سوشل ڈیموکریٹک فریم ورک ہے, وہ ایک مارکسسٹ لیننسٹ فریم ورک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں اس پر اس حوالے سے تنقید بھی کرتا ہوں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ بولیوارین ریولوشن کو ایز اے ہول ہم لیفٹسٹوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے اگینسٹ یو ایس امپیریلزم. ٹھیک ہے, یہ میری پوزیشن رہی ہے اور کنسسٹنسی سے رہی ہے, کئی سالوں سے رہی ہے. آپ نے اس پہ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں, میری ٹویٹس بھی دیکھی ہیں, سب کچھ دیکھا ہے. اور میں ہی صرف نہیں ہوں اس میں, دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ٹرینڈز موجود ہیں لیفٹ کے اندر. ایک وہ ٹرینڈ ہے جو بڑی کنسسٹنسی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بولیوارین ریولوشن کے ساتھ ہیں, ہم شاوسٹا ریولوشن کے ساتھ ہیں. اگرچہ ہم اس پر تنقید بھی کرتے ہیں, ہمارا موقف ان سے مختلف بھی ہے, مگر اس پروسیس کے اوور آل اس پروسیس کے ہم ساتھ ہیں. جبکہ ایک حصہ وہ ہے جو یہ کہتا رہا ہے کہ یہ تو ڈکٹیٹرز ہیں. اب لوگ جو ہیں پھر ان لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں اس وقت اس ایکشن کے بعد جو کنسسٹنسی سے بولیوارین ریولوشن کو ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں. تو اس لیے ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا ضروری ہے, ان کے بارے میں بھی کوئی کیچڑ اچھالنا ضروری ہے کیونکہ ان کی لائن درست ثابت ہوئی نا اس پورے پیریڈ کے اندر. کیونکہ جن لوگوں نے کنسسٹنسی سے یہ کہا کہ بھائی موڈورو جو ہے وہ پرو امپیریلسٹ نہیں ہے, وہ بیسکلی اپنے ملک کی نیشنل سوورینٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنا اس وقت ضروری ہو گیا کیونکہ کریڈٹ ان کی طرف جا رہا ہے. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے. ایک پہلے امریکہ جو ہے وہ فنڈ کرتا رہا ہے ایک جینوسائیڈ کو, اب جو ہے وہ کیونکہ چین کے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوئی موڈورو سے تو موڈورو کی حکومت ہی گرا دی, تو لوگ جو ہیں وہ سمپتھی ان میں پیدا ہوئی ہے چائنا کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اب چین کو ڈسکریڈٹ کرنا ضروری ہے, یہ کہنا ضروری ہے کہ چین نے تو بٹرے کر دیا انقلاب کو, ریولوشن کو, کیوں نہیں انہوں نے جا کے اپنی فوجیں بھیجیں اور موڈورو کو ڈیفینڈ کیا, تو اب چین کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا ضروری ہے, کنفیوژن پھیلانا ضروری ہے نا. کیونکہ اس ایکشن کے بعد لوگوں کی سمپتھی ان لیفٹسٹ کی طرف جا رہی ہے جو کہ بیسکلی بولیوارین ریولوشن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے بیسکلی چائنا کی طرف جا رہی ہے, اور ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے اندر بڑے سارے مسئلے مسائل ہیں جس طرح بولیوارین ریولوشن کے اندر مسئلے مسائل ہیں, مگر اسینشلی ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں چین کو اپنا دشمن نہیں قرار دے دینا چاہیے, بس اتنی بات ہے نا. تو اب ان کو بھی ڈیفینڈ کرنا, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, چائنا کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو بولیوارین ریولوشن کو اب مزید آگے پہنچا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت وینیزویلا کی اپنی حکومت, ان کو بھی ڈسکریڈٹ کرنا ہے, ان کے بارے میں بھی برا بھلا کہنا ہے, تو ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ انہوں نے ہی در حقیقت موڈورو کو مروایا ہے. تو یہ ہے در حقیقت سامراج کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ فرنٹ سامراج کے خلاف نہ بنے, یہ اصل میں اسٹریٹجی ہے. تو اتنا الٹرا لیفٹزم پیدا کر دیا جائے کہ یہ آپس میں نہ جڑیں ہمارے خلاف, اور ہم نے انہی ڈائلاگ اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ ہمارا متحدہ محاذ بھی رہے
کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے نیشنل لبریشن موومنٹس کو کامیاب کرنا ہے, سامراج کی زنجیریں توڑنی ہیں, تو ہمیں ایک طرف یونائٹڈ فرنٹ بھی چاہیے, اور دوسری طرف ہمیں اپنا جو موقف ہے اس یونائٹڈ فرنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو مینٹین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. دونوں چیزوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر ہم اپنے پرنسپلڈ پالیٹکس کو چھوڑ دیں, اپنی مارکسی سیاست کو چھوڑ کے سوشل ڈیموکریٹک سیاست اپنا لیں, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹک پالیٹکس جو ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر انتہائی محدود اور لمیٹڈ رہتی ہے. اور انفیکٹ تھرڈ ورلڈ کے اندر کیا, دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے. اور بیسکلی وہ پالیٹکس جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی پالیٹکس نہیں, بلکہ وہ پالیٹکس ملکیتی طبقے کی ہی سیاست ہے. ایون کسی بھی کنٹری کو آپ لے لیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی اگر سوشل ڈیموکریٹک جو بھی پالیٹکس رہی ہے, وہ بیسکلی اسینشلی کیپٹلزم کو چیلنج نہیں کرتی. وہ کیپٹلزم کے اندر کچھ ریفارمز لے کر آنا ضرور چاہتی ہے, مگر اس کو جڑ سے اکھاڑنا نہیں چاہتی. اور مجھ جیسے لوگ ہم کیپٹلزم کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے سوشل ڈیموکریسی میں اور مارکسسٹ پالیٹکس کے اندر, تو ہم اس پہ تنقید ضرور کریں گے. مگر تھرڈ ورلڈ کے اندر ایسے ڈھیر سارے پروجیکٹس ابھرتے ہیں جو ریفارمسٹ ہوتے ہیں, سوشل ڈیموکریٹک ہوتے ہیں, اینٹی امپیریلسٹ بھی ہوتے ہیں, پیٹی بورژوا بھی ہوتے ہیں, نیشنل بورژوا بھی ہوتے ہیں, ابھرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, جو بہرحال جن کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کرنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ ریولوشنز کامیاب ہوئے ہیں, وہاں پہ تھرڈ ورلڈ ریولوشنز کبھی بھی یونائٹڈ فرنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے. چاہے ہم چائنا کی بات کریں, وہاں پہ بھی یونائٹڈ فرنٹ تھا. آپ جانتے ہی ہیں کہ اینٹی جیپنیز یونائٹڈ فرنٹ بھی تھا, اور ویٹنام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یونائٹڈ فرنٹ تھا. نیشنل لبریشن موومنٹس جہاں پر بھی ہوئی ہیں وہاں پہ متحدہ محاذ قائم تھے. اور کیوبا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری مختلف فورسز کا یونائٹڈ فرنٹ تھا. صرف فیڈیل کیسٹرو اور چے گوارا تو نہیں لڑ رہے تھے. جولائی 26 موومنٹ کے ساتھ بہت ساری اور قوتیں بھی بٹسٹا کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑ رہی تھیں. تو یا تو اس یونائٹڈ فرنٹ کو ڈسٹرب کر دو, یا پھر جو اوتھینٹکلی اینٹی کیپٹلسٹ فورسز ہیں ان کو کہو کہ بھئی آپ اپنا اینٹی کیپٹلسٹ نقطہ نظر جو ہے وہ چھوڑ دیں. ایک ہے رائٹ ڈیویشن کا ایرر, جس میں آپ اپنے اس موقف کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی کیپٹلزم از دا ریئل پرابلم. یہ رائٹ ڈیویشن ہے, کیونکہ آپ سرمایہ داری, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سامراجی نظام در حقیقت سرمایہ داری نظام کی ہی پیداوار ہے. اور سرمایہ داری نظام کو ختم کریں گے تو سامراجی نظام ختم ہوگا. اور دوسری طرف الٹرا لیفٹسٹ ڈیویشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کو حمایت کرنے والے لوگ مل جائیں ان کے خلاف ہی آپ لڑائی کرنی شروع کر دیں, اپنے الائز کو ہی آپ آئسولیٹ کر دیں, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں, آپ اتحاد نہ قائم کریں دوسری قوتوں کے ساتھ جو آپ سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتے. اس سے بھی آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کمیونسٹ جو ہیں, یا آپ کہہ لیں جو پرولٹیریٹ قوت ہے, وہ پرولٹیریٹ طبقہ میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی کسان طبقے کی ہے, میجورٹی پیٹی بورژوا لوگوں کی ہے. تو وہ بہت سارے لوگ پیٹی بورژوا آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں, مگر اس پیٹی بورژوا آئیڈیالوجی کے اندر بھی بہت ساری پروگریسو باتیں ہوتی ہیں. ان پروگریسو باتوں کے ساتھ اگر آپ الائی کریں گے تو آپ کی قوت بڑھ جائے گی. الائی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اندر ضم ہو جائیں, ٹھیک ہے. الائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن نکات پہ آپ کا ان سے اتفاق ہے ان نکات پہ آپ مل کر کام کریں اور جدوجہد کریں. اس میں آپ کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اکیلے آپ کے پاس قوت کم ہوتی ہے, مگر جب آپ دوسرے قوتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ان کی قوت آپ کی باہمی قوت بن جاتی ہے, آپ کی قوت ان کی قوت بن جاتی ہے. اور سامراج سے اگر مقابلہ کرنا ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا ایمپائر ہے, جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے, دنیا کی سب سے بڑی اکنامک ریسورسز ہیں, دنیا کی سب سے بڑی نیوی ایئر فورس ہے, اس کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے ممکن ہے یہ الائز کے بغیر ہو جائے. ایون آپ دیکھیں جب اسٹالن نے نازیزم کا مقابلہ کیا تو اس نے تو سامراجی ملکوں کو بھی اپنا ایلائی بنا لیا. وقت کی ضرورت تھی, اس نے برٹن اور امریکہ کو بھی اپنا ایلائی بنا لیا. جب وقت کی ضرورت تھی تو آپ دیکھیں جاپان کے خلاف چائنا نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کوامنتانگ کو اپنا ایلائی بنا لیا, ان لوگوں کو جنہوں نے بیسکلی چائنیز کمیونسٹ کا قتل عام کیا تھا. تو یہ باتیں ہیں. میں آپ کو اور بھی بہت ساری دلچسپ مثالیں دے سکتا ہوں. جب ہوچی مین نے فرانس کے خلاف لڑنا تھا تو اس نے امریکن پریزیڈنٹ کو خطوط لکھے. جی ہاں, ہوچی مین جو ایک کمیونسٹ تھا, اس نے امریکن پریزیڈنٹ کو خطوط لکھے کہ جی ہم فرانس کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ اس نے ہمیں کالونائز کیا ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو آپ ہماری مدد کریں, فرانس کی مدد نہ کریں. وہ الگ بات ہے کہ پھر امریکہ نے فرانس کی ہی مدد کی اور پھر ہوچی مین نے امریکہ کے خلاف بھی جدوجہد کی. یس,
ان کے خلاف بھی جدوجہد کی، مگر اس وقت کی جو ضرورت تھی اس میں یونائٹڈ فرنٹ فرانس کے خلاف بنانا ضروری تھا، ہو چی مین نے بنایا، جاپان کے خلاف بھی بنایا، فرانس کے خلاف بھی بنایا، اور پھر امریکہ کے خلاف بھی بنایا وقت کی ضرورت کے حساب سے. تو یہ باتیں ہیں کہ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو کسی نہ کسی شکل میں سامراج کے خلاف کوئی نہ کوئی جدوجہد کر رہی ہیں، اگرچہ ہمیں ان سے مکمل اتفاق نہیں، اور وہ ترقی پسند جدوجہد ہے، یہ نہیں کہ وہ اس قسم کی ریئیکشنری اسٹرگل ہو جس قسم کی دہشت گردی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ کوئی پروگریسو اسٹرگل ہو، وہ انلائٹنڈ اسٹرگل ہو، وہ کوئی پرو ڈیموکریٹک اسٹرگل ہو، تو یس ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے دوستوں چند فرمائش کہ آپ کے سامنے کہ الٹرا لیفٹزم نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انفیکٹ کمیونسٹ موومنٹ کی ڈیفیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ایک حصہ جو کمیونسٹ لیفٹ کا تھا وہ بالکل رائٹ ڈیویشن میں چلا گیا، ریویژنسٹ ہو گیا، اپرچونسٹ ہو گیا، اس نے تو بلکہ اڈاپٹ کر لیا وہ نقطہ نظر جو کہ سامراجیوں کا تھا، اس میں گورباچوف کو گنتا ہوں. اور دوسری طرف بالکل الٹرا لیفٹ ہو گیا کہ سوویت یونین کے وہ اتنے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے سامراج کے ساتھ جڑ کر سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنی شروع کر دی، اور الٹا سوویت یونین کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ اصل سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے اندر سارے ماویسٹ شامل تھے، ٹروٹسکیسٹ بھی شامل تھے، اس کے اندر بہت بڑا حصہ الٹرا لیفٹ کا شامل تھا. تو آپس میں لڑ پڑے، دونوں کو نقصان ہوا، اور کون جیتا اس پوری کولڈ وار میں؟ امریکہ. یس، کیپٹلزم ون ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اسٹرگل ود ان دا کمیونسٹ لیفٹ. وہ کمیونسٹ تھے دونوں طرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمیونسٹ نہیں تھے، مگر وہ نہیں دیکھ سکے، نہیں سمجھ سکے کہ سچویشن کیا تھی، اور وہ آپس میں اتنا لڑے اور اتنا لڑے اتنا لڑے، اور امریکہ کو وہ بھول گئے اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ سب سے بڑا انیمی ہے. امریکہ سے بڑا اور کیپٹلزم سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ یا تو سوویت یونین یا چائنا. اور ان کی جو آپس کی لڑائی تھی اٹ واز ویری افیکٹو فار امریکہ. انہوں نے اس کو تیز بھی کیا کیونکہ اسی سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول میں وہ کامیاب ہوئے، اور کولڈ وار میں وہ اسی وجہ سے کامیاب ہوئے کیونکہ اتنا بڑا جو سوشلسٹ بلاک تھا اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا، اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول بھی کیا. تو تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں. نہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم الٹرا لیفٹ کی طرف جائیں، اور نہ ہم رائٹ ڈیویشن کی طرف جائیں گے. ہم صراط مستقیم پر چلتے جائیں گے اور پھر ہی کامیابی حاصل ہوگی. بہت شکریہ.